بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون جب تم چڑھ رہے تھے، ثم صرفکم کے متعلق ہے پھیر دیا تم کو جب یکدم مشرکین نے حملہ کیا، ثم صرفکم، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ خالد بن ولید نے یہ کام کیا اور وہی خالد بن ولید شہدائے احد کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو شہادت کا سبب بھی خالد بن ولید بنا، اور قیامت کے دن احد کے شہیدوں کے ساتھ یہ بھی جنت میں ہوگا۔ اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا اور پھر اس نے وہ کارنامے انجام دیے خالد بن ولید نے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں۔ اذ تصعدون جب تم چڑھ رہے تھے اور پیچھے نہیں دیکھتے تھے کسی پر، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا تمہاری پچھاڑی سے، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو، فاصابکم غما بغم، اب اس آیت کو ذرا سمجھو، مشکل ہے۔ فاصابکم، پس پہنچایا تم کو، غم ساتھ غم کے، لکیلا، تاکہ تم نہ غمگین ہو، علی ما فاتکم، اوپر ان نعمتوں کے جو تم سے رہ گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اوپر ان مصیبتوں کے جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتارا اوپر تمہارے بعد غم مذکور کے، امنتن، امن، نعاسن یغشا طائفتم منکم، نعاس نیند ڈھانپ رہی تھی ایک پارٹی کو تم میں سے، وطائفتن، اور ایک پارٹی اس کو خیال میں لایا ان کے انفس نے، جیوں نے، نفسوں نے، یظنون باللہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق کے، ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے ظن، یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کاش ہوتا ہمارے بس میں، من الامر، اس جنگ کے معاملہ سے، من شیء، کوئی چیز۔ قل ان الامر، فرما دیجیے سب کا سب اختیار، امر کلہ، سب کا سب اختیار، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں ما، وہ چیزیں کہ نہیں ظاہر کرتے تیرے سامنے، یقولون، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا اختیار کوئی بھی، ما قتلنا، نہ ہم قتل مقتول ہوتے اس جگہ پر، قل لو کنتم فی بیوتکم، فرما دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، البتہ نکل پڑتے وہ، کتب علیہم القاتل، کہ لکھا گیا تھا جن پر مارا جانا، طرف اپنے پڑاؤ کے، اور تاکہ آزمائے اللہ پاک اس باطن کی بات کو جو تمہارے دلوں میں تھی، فلا یمحصا لیمحصا، اور تاکہ صاف کر دے اللہ تمہارے دلوں کو، اور اللہ جاننے والا ہے دل کے بہدوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے جس دن ملی دو جماعتیں، انما، سوائے اس کے نہیں کہ پھسلایا ان کو شیطان نے، بے باز ما کسبوا، ساتھ باز ان اعمال کے جو انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کی قسم اللہ نے معاف کیا ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، حلیم، حوصلے والا ہے۔ اب ذرا دیکھو، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پہنچایا تم کو غم ساتھ غم کے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو،
تو عبارت نہیں بن رہی. غم بے غم، غم اول سے مراد قتل و ہزیمت کا غم، اور غم ثانی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج اور آپ کے زخموں پر مسلمانوں کا پریشان ہونا. ایک دوسرا غم بے غم سے مراد کفال ایک مفسر ہے، وہ کہتا ہے، قرطبی وغیرہ نے بھی نقل کیا، روح المعانی نے، کہ غمن بے غمن سے مراد ہے غموم کثیرہ. اثنین نہیں مراد صرف دو، بلکہ غموم کثیرہ، تم پر غموں پر غم دیے، تمہیں غموں پر غم دیے، کئی غم دیے. پہلی توجیہ پر کتنے غم ہیں؟ دو، اور دو غم اثنین کون سے؟ ایک ہے ہزیمت کا غم، قتل کا غم، اور دوسرا غم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، آپ کے دانت مبارک کا شہید ہونا، آپ کے چہرہ مبارک کا زخمی ہونا. یہ صحابہ کو اپنے غم بھی بھول گئے، جب آپ کو زخمی دیکھا تو ان کو اپنے غم بھی بھول گئے. یہ بڑا غم تھا. ایک دوسرا غموم کثیرہ، چلو یہ ہو گیا، لیکن آگے ہے لکے لا تحزنوا، یہ غم اس لیے دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو. یہ عجیب بات ہے، غم اس لیے اتنے دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو. تو اتنے غم ہیں تو آدمی غمگین نہیں ہوتا. یہ تو بات بنتی کو نہیں. کہلا تحزنوا، غموں پہ غم دیے، اور حکمت غموں کی یہ تھی کہ تم پریشان نہ ہو اور تم غمگین نہ ہو. سمجھو یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو لکے لا تحزنوا ہوئے، اس سے پہلے عبارت مقدر نکال لو. مفسرین نے نکالی کہ لا کو اصابکم کے متعلق نہ کرو. کہ لا کو اگر اصابکم کے متعلق کرو گے تو یہ اشکال ہوگا کہ غم پر غم دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو. اب میں کر رہا ہوں ترجمہ. اخبرکم بذالک المذکور لکی لا تحزنوا. کیا کیا میں نے؟ اخبرکم بذالک المذکور لکی لا تحزنوا. اخبرکم لکی لا بذالک المذکور، تمہیں یہ سب مذکور کی میں نے خبر اس لیے دی تاکہ تم غمگین نہ ہو. اب لکیلا اصابکم کے ساتھ نہیں لگ رہا، بلکہ لکیلا کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ اخبرکم بذالک لکیلا تحزنوا. یہ اب اشکال اٹھ گیا. مفسرین حضرات نے یہ جواب دیا، لیکن ایک اور جواب سمجھو جو اصل اس کا جواب بنتا ہے سیاق و سباق کے مطابق. دیکھو، ایک آدمی ہو، توجہ میری طرف، ایک آدمی ہو اس کو پہلی دفعہ غم ملا ہو تو وہ زیادہ پریشان ہوگا، اور ایک آدمی ہے کہ اس کو غم ملا، پھر غم ملا، پھر غم ملا، پھر غم ملا، پھر غم ملا، وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلی دفعہ جس طالب علم کو مار پڑے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب قاری صاحب مار شروع کرتا ہے، پہلی دفعہ افتتاح کیا، پھر طالب علم کیا کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، بڑی بات ہے، 2-4 ڈنڈی لگ جائیں گے، کیا ہے. تو غم ہوتا ہے پھر. تو غم پر غم پر غم پر غم، عدم غم میں اللہ نے فرمایا تمہیں یہ غم اس لیے دیے، تمہیں بنانا تھا پوری کائنات کا امام،
اور تمہیں بنانا تھا سب کا سید، سب کا امام اور قائد۔ تمہاری میں نے ٹریننگ کرا دی کہ آئندہ اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے تو تمہیں افسوس نہ لگے، تم غموں کے ٹرینڈ یافتہ ہو۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ غم جھیل جھیل کر کیا بن جاؤ؟ غم پروف بن جاؤ۔ جیسے بم پروف، تم غم پروف بن جاؤ، تم پر غم اثر ہی نہ کرے۔ جتنے بھی غم آئیں تو یہ ٹریننگ کرنا۔ اگر آپ اندر غور کریں گے تو مانا مجھے تو یہی لگ رہا ہے، مقصد یہی لگ رہا ہے، مفسرین دوسری طرف گئے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دیکھو، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پہنچایا تم کو غم ساتھ غم کے، لکیلا، اس کو میں لگا رہا ہوں اصابکم کے ساتھ، معذوف نہیں نکال رہا، لکیلا اس لیے پہنچائے تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اوپر ان نعمتوں کے جو تم سے رہ جائیں، اور اوپر مصیبتوں کے جو تمہیں پہنچیں، تمہیں آئندہ اس پر غمگین نہ ہو بلکہ غم پروف ہو جاؤ اور غم سہنے کے عادی بن جاؤ۔ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جتنے ہوتے ہیں نا مجاہدین حضرات، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے گھوڑوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے امام المجاہدین تھے، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمتاً واسعتاً کاملتاً وافرہ الی یوم الدین۔ وہ مجاہد تھے اپنے زمانے کے، اور جہاد کیسے کرتے کہ اپنے آپ کو 6 گھنٹے گرم ریت پہ چلاتے، کبھی ٹھنڈے پانی میں چلاتے، کبھی جناب دوڑ لگاتے، اور کبھی سخت گرمی میں دھوپ پہ کھڑے ہوتے۔ یہ سب جہاد کی ٹریننگ ہے۔ اگر جہاد کی ٹریننگ نہیں کرو گے نا، کانٹا بھی چبھ جائے گا تو چاں چاں شروع ہو جائے گی، کانٹے کو بھی بم سمجھے گا۔ اور جب ٹریننگ ہو گئی نا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی ٹریننگ تو تھی کہ ادھر بازو اگر وہ لڑکا ہے، اس نے اپنا بازو اتار کے ادھر پھینک کے دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لی ہے، اور ہم تھوڑا سا کانٹا بھی چبھے تو بیٹا ہو جی میں نہیں آ سکتا، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ تو ایسا جہاد نہیں ہوتا۔ کئی دن کی بھوک، گرمی میں ٹریننگ، سردی میں ٹریننگ، تو یہاں اللہ نے صحابہ کو غموں کی ٹریننگ دے دی کہ یہ تاکہ تم پکے ہو جاؤ۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ ثم انزل علیکم، عین میدان جنگ میں دشمن سامنے ہے، تو صحابہ کرام جب نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی، یہ سمجھ بھی آ گئی کہ آپ زندہ ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ دشمن کے مقابلے آئے، لیکن اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، نواس۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم تلواریں لے کے کھڑے تھے اور کسی کی تلوار گر رہی ہے، کوئی یوں ہو رہا ہے، کوئی یوں ہو رہا ہے، عین میدان جنگ میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، جب ایک تو ان کو یقین ہو جائے کہ اوپر کا رابطہ باقی ہے، اوپر سے رابطہ ہے، اور کیونکہ یہ سو رہے ہیں کھڑے کھڑے، اور دشمن کو پھر بھی ہمت نہیں ہوئی ان کے ساتھ لڑنے کی، ان کے سامنے تلواریں گر رہی ہیں، اور دوسرا اللہ نے ان کو نیند دی۔ وہ جو خمار تھا اور ذہن میں غبار آ چکا تھا، غم پر غم کا اور پریشانی تھی، اس نواس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی وہ غبار اور وہ پریشانی وہ دور کر دی۔ اب رہ گئے بعض منافقین، تو ان کو قسم و قسم کے گمان ہے جن کو نیند نہیں آئی۔ یہ طائفتن جو ہے یہ زجر برائے منافقین ہے، یہ منافقین کی جماعت ان کا حال ہے۔
اور ان کا یظنون سے مراد ہے یظنون ان اخلاف بعدہ سبحانہ حاصل ازرو المعانی فرماتے ہیں وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے وعدے میں خلاف ورزی کی اور یہ واقع ہو گئی غیر الحق کے ظن الجاہلیہ حماقت والے گمان اور جاہلوں والے گمان. یقولون کہتے تھے وہ منافقین یقولون حل لنا من الامر من شیء کہ اس جنگ کے معاملہ میں کاش ہماری بات مانی جاتی. یہ ٹھیکیدار بن گیا عبداللہ ابن ابی، یہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گیا تو ہمارا نقصان ہو گئی ہے. جس طرح بڑے چودھری بیٹھتے ہیں نا حقہ کمپنی، تو ان کی پھر پڑھیں سننے والی ہوتی ہے. یہ وہی حقہ کمپنی کا چودھری بیٹھ گیا اور اس نے پھوڑی بچھا لی اور کہنے لگا او ہمارا بڑا نقصان، ہماری بات ہی کسی نے نہیں مانی، ہم تو مشورہ دیتے رہے مدینہ سے باہر نہ نکلو، اور یہ نوجوانوں کی چھوکروں کی بات مان کے باہر چلا گیا، ہمیں پوچھا ہی کسی نے نہیں. ہم اتنے بڑے بزرگ پرانے تجربہ کار چٹے بے ایمان، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. ہم نے تو مشورہ بھی دیا. یہ وہ وارث بن بیٹھا. آج جیسے کوئی آدمی مر جائے نا تو اوپر سارے سیاسی پارٹیاں آ جاتی ہیں، ہر سیاسی پارٹی اپنی سیاست چمکاتی ہے. مقتول کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں، نہ اولیاء مقتول کے ساتھ. یہ پی ٹی آئی کے منافقین، جمعیت کے، جماعت اسلامی کے، ادھر ادھر سارے اکٹھے ہوں گے. او جی ہمیں بڑا غم لگا جی، ہمارا بیٹا تھا، ہمارا فلاں تھا، ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف ووٹ. تو یہ بھی سیاست چمکا رہا تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا اور کچھ بھی نہیں تھا، ووٹ چھوڑ کا پروگرام تھا. اس نے کہا یقولون لو کان لنا من الامر شیء. ہائے 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 حسین، اگر ہوتا ہمارے معاملہ میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا، جنگ کے معاملہ میں ہماری رائے پر عمل ہوتا، کچھ بھی ما قتلنا، ہم قتل نہ ہوتے، ہم تو سارے اجڑ گئے. ہے بے ایمانہ، ما قتلنا ہا ہونا، ہم نہ مارے جاتے اس مقام پر. اللہ نے فرمایا یہ جواب شکوہ ہے مفصل. فرمایا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرزا، یہ جو موت کا وقت ہے نا یہ تمہارے باپ سے بھی نہیں ٹل سکتا. یہ لکھا ہوا ہے اگر تم ہوتے نا کہیں گھروں میں تو جس نے مرنا تھا، جہاں مرنا تھا وہ خود نکل کے وہاں پہنچتا. مزاج جہاں مرنا تھا اس نے وہاں نکل کر پہنچنا تھا. لبرز الذین کتب علیہم، البتہ نکل آتے ظاہر ہوتے وہ لوگ جن پر مارا جانا لکھا تھا اپنے پڑھنے کی. مزاج سے مراد ہے جہاں مرنا ہے وہاں پہنچ جاتے. والے جب تالیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے کہ موت آئے گی کہاں. اچھا والا جب تالیا انما فعل ذالک، جہاں پر معطوف علیہ مقدر نکالو. والے جب تالیا سے پہلے معطوف علیہ. انما فعل ذالک لمصالح جمعۃ، انما فعل ذالک لمصالح جمعۃ، یہ کام اللہ نے کیا اس میں بہت حکمتیں تھی. لے جب تالیا، والے جب تالیا، تو اس کا معطوف علیہ پہلے میں نے نکال دیا. انما فعل ذالک لمصالح جمعۃ، یہ کہاں نکالنا ہے؟ لے جب تالیا سے پہلے. یہ والے جب تالیا تاکہ آزمائے اللہ پاک ما باطن کی بات، فی صدورکم، یعنی ما باطن سے کیا مراد؟ نفاق یا ایمان، یہ کھل جائے منافق کون مومن کون. والے یمحصا، یہ ہے بساوس، صاف کر دے، تمہیز
تخلیص صاف کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ پاک علیم بذات الصدور جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ یہ خاصہ علمیہ ہے کہ دلوں کے رازوں کو اور بھیدوں کو اللہ ہی جاننے والا ہے۔